بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں عبید بھٹی ہوں، میرے ساتھ بشارت راجہ صاحب موجود ہیں۔ اس وقت اسلام آباد میں کھلبلی مچی ہوئی ہے کیونکہ عوام کی بہت بڑی تعداد حکومت نے جو ریڈ لائنز بنائی ہوئی تھیں اور ان کے جو ڈی پی اوز نے ریڈ لائنز بتائی تھیں کہ جی یہ ریڈ لائن ہے، کوئی کراس نہیں کر سکتا، عوام نے سب کچھ روند کے کچل کے وہ سندیلا کی زبان میں اب کہنا نہیں چاہتا کہ کیا کر دیا ہے۔ عوام اسلام آباد کے اندر اس وقت داخل ہو چکی ہے، کئی قافلے اس وقت کرنول، اسلام آباد کا بڑا اہم مقام ہے، اس کے قریب پہنچ چکے ہیں اور اس سے آگے ایک نیا محاذ لگے گا۔ وہاں کیا ہوتا ہے اس حوالے سے بعد میں بات کریں گے، لیکن یہ جو سونامی ہے اس سے حکومت کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، بلاول کی زبان میں کہیں تو کانپے ٹانگ رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اڈیالہ کے اندر جو دوڑیں لگی ہیں اچانک سے، جی وہی اڈیالہ جس کے دروازے نہیں کھلتے عدالت کے حکم کے باوجود، اور وہاں 23 تاریخ کو بیرسٹر گوہر یہی والے جو مطلب وہ چینج تو نہیں ہوئے نا، ان کو اندر نہیں جانے دیا تھا پولیس نے، اور آج دروازے کھل گئے، ملاقاتیں ہو گئیں۔ یہاں کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اڈیالہ کے اندر، کس طرح سے قیدی کے پاؤں پکڑنے کی کوششیں اب ہو رہی ہیں، اور کھلبلی میں کیا سچویشن چل رہی ہے، بشارت رائے صاحب آپ کے سامنے ساری تفصیلات رکھیں گے۔ رائے صاحب، ریڈ لائنز بڑھ گئی شیر افضل مرود کی زبان میں، لوگ اسلام آباد داخل ہو رہے ہیں۔ اب یہ خوف حکومت کو اس وقت کیا خوف چل رہا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں پنجاب کی وزیر اطلاعات نے وہ الفاظ استعمال کر دیے ہیں نا ٹی وی پہ بیٹھ خود کو ریاست ڈکلیئر کر کے، ریاست ڈکلیئر کر دی ہے۔ وہ لا 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 کیا کہہ رہی تھی، لا 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 لا، وہ پنجابی میں جو محلوں میں نہیں زنانیاں ہوتی، لا 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 کہ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، پولیس والے زخمی ہو گئے، فلانا ہو گیا ڈمکانا۔ بھئی آپ نے اتنی بڑی بڑی دیواریں کھڑی کی، ہزاروں پولیس اہلکار ریاست کے اس کام پہ لگا دیے، آپ نہ روکتے، نہ کوئی زخمی ہوتا، سکون سے عوام آتی بیٹھتی، آپ ایکسپوز کر دینا، دیکھو جی اتنے سے بندے آئے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، سرکاری ٹی وی آپ کے پاس، رائے صاحب 35-40 سرکاری جو ٹی وی ہیں پرائیویٹ ہمارے، آپ کے والا چینل بھی، سارے جتنے بھی ہیں جس میں میں رہا ہوں وہ بھی، یہ ایکچولی تو سرکاری ٹی وی بنے ہوئے نا اس ٹائم، کہ جو اجازت ہوتی ہے وہ بیچارے وہ چلاتے ہیں، جو اجازت نہیں دی جاتی تو حکومت ایکسپوز کر سکتی تھی۔ اب لالا 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 کرنے سے کیا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عباد بھٹی صاحب۔ میں سب سے پہلے جو آپ نے سوالات رکھے ان پر آنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں عظمیٰ بخاری محترمہ کے حوالے سے کوئی کمنٹس کر دوں۔ میں نے محترمہ عظمیٰ بخاری کا ایک وہ کلپ میرے نظروں کے سامنے سے گزرا جس میں وہ کہہ رہی ہیں لا 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 لا، اور پھر خود کو ریاست ڈکلیئر کر رہی ہیں کہ ہم ریاست ہے۔ وہ ہمارے علاقے میں اس طرح کا جب کوئی اعلان کرتا ہے نا، کوئی اس طرح کا کوئی ڈکلیئر کرتا ہے خود کو، تو ہمارے محلے کے اور ہمارے علاقے کے سیانے بڑے کہتے ہیں کہ یار اس کو لاہور لے جاؤ تسی۔ بالکل۔ تو میں لاہوریوں سے کہتا ہوں کہ یار ذرا آپ ہمت کریں، وہ پہلے محترمہ پہلے سے جو ہے وہ لاہور موجود ہے، آپ ہمت کریں اور انہیں وہ لے جائیں وہاں پر، جو ان کو پشور لے جائیں، پشور میں لے جائیں، وہاں لے جائیں جہاں پر وہ مختلف چیف جسٹس صاحبان اور دوسرے لوگ جو ہے وہ دورے کرتے رہتے تھے اس ہاسپٹل کے۔ ظاہر ہے وہاں پر وہ اس کا علاج تو وہی ہوتا ہے نا جو اس طرح کے دعوے کرتا ہے۔ اب دیکھیں دنیا میں کبھی ایک خاتون کہہ رہی ہے کہ میں ریاست ہوں، ریاست سے مراد کیا ہوتا ہے جی؟ ریاست سے مراد خاتون خود کو ڈکلیئر کر دیتی ہے کہ میں ریاست ہوں، ایسا تو کبھی نہیں ہوتا۔ نہیں رائے صاحب دیکھیں، انہوں نے جو ریاست کا لفظ اپنے لیے استعمال کیا ہے نا، اصل میں وہ جو جس کرسی یا جس ہاتھ پہ وہ بیٹھے ہوئے نا سارے، اس ہاتھ کی وجہ سے وہ کہتے ہیں ہم ریاست ہیں۔ تو اگر انسانی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو پھر اس سے پہلے بہت سارے ایسے گزرے ہیں لوگ جو خود کو ریاست، ہلاکو، تیمور لنگ، چنگیز، اور جو سب سے بڑا جسے خدائی دعویٰ بھی کر دیا فرعون جسے کہتے ہیں، نمرود، اس کا تمرد جب ٹوٹا تو پھر کسی نے نہیں دیکھا کہ کیا ہوا، وہ بھی ایک تاریخ ہے۔ فرعون تو یہ کہتا تھا کہ غرور کی کوئی ٹوپی ایسی نہیں ہے جو میرے سر کے اوپر آئے، نہیں وہ تو خدا بنو، وہ تو خدا تھا نا۔ اور ابو جہل یہ بھی کہتا تھا کہ میں ہوں جناب، میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، مکے کی اسٹیبلشمنٹ تھی وہ۔ اور پھر اسی کے دور میں، ابو جہل کے دور میں ایک اور تھا ان کا بڑا، ولید بن مغیرہ نام تھا جس کا، وہ کہتا تھا کہ میں خاندان کا بہت بڑا رئیس ہوں، سردار ہوں، لیکن جب اس کے ساتھ حشر ہوا تو اس کا خاندان بانٹ بانٹتا رہ گیا۔ پھر کسی نے نہیں دیکھا کہ اس کے خاندان کے ساتھ، اس کے خاندان نے نہیں دیکھا کہ جو دعویٰ وہ کرتا تھا، جب اس کے ساتھ اس کے غرور کا تمرد ٹوٹا تو اس کا خاندان بانٹ بانٹتا رہ گیا۔ صاحب یہ تو 1400 سال پہلے کی بات ہے، نہیں آج کی بات کر رہا ہوں، میں آج کی بات کر رہا ہوں۔ یحییٰ خان، ضیاء الحق، پرویز مشرف، میں اسی فی زمانہ، اگر فی زمانہ بات کریں تو یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ وہ اسلام آباد میں مکے لہرا کر کہتا تھا یہ ہے میری طاقت مشرف، تو پھر وہ کہاں گیا مشرف؟ ضیاء الحق کہاں گیا؟ یہ جو نون لیگ کے جو وارثین ہیں، سیاسی وارثین، سیاسی باپو جسے کہتے ہیں، وہ کہاں گیا؟ آپ نے لفظ استعمال کیا کہ ریڈ لائن
بڑھ گئی مربت کی زبان میں نہیں، ہم یہی کہہ سکتے ہیں ریڈ لائن بڑی نہیں ہے جناب، ریڈ لائن تہ بالا ہو گئی ہے، جو بالکل اس کی اتل پتھل ہو گئی ہے. بڑھ تو ایک اور چیز ہے نا کہ بڑھنا، وہ اس کو آپ سندیلا والی بات بالکل ٹھیک ہو گئی، سندیلا والی بات بالکل ٹھیک ہوگی، مطلب اس کی بتی بنا دی گئی ہے ریڈ لائن کی، یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں. تو وہ جو ڈی پی او اٹک بڑے دعوے کرتا تھا ٹی وی پر بیٹھ کر. اچھا میں نے پہلی بار دیکھا ہے جی اپنے بھٹی صاحب، میری جو صحافتی زندگی ہے، صحافتی کیریئر ہے، کہ کوئی سرکاری ملازم اس طرح آ کے دھڑلے سے ٹی وی پر ٹیلی ویژن پر آ کے انٹرویو دے جی کہ ہم یہ 10,000 20,000 30,000 لوگ آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ وہ حشر کریں گے کہ یہ رہتی دنیا تک. یار تو پھر میرے ایک دوست ہے، بڑے وہ اچھے دوست ہیں میرے، وکیل بھی ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا جی کہ اور ماں دے پتر تینوں شاباش، تر ماں دا پتر کسی جنیا نہیں جناب ڈی پی او اٹک تیرے شاباش. تو میں نے کہا کہ یار آپ پتہ کریں کہ میرے دوست کے ڈی پی او اٹک کی دم کہاں گئی بھاگتے ہوئے جناب، اس دم کا پتہ کریں کہ کہاں گئی وہ. تو وہ ریڈ لائن یا دیکھیں عوام کی طاقت کے سامنے کوئی چیز بھٹی صاحب ٹھہر نہیں سکتی. حال ہی میں بنگلہ دیش میں کیا ہوا کہ وہاں پر شیخ حسینہ واجد وہ یہی کہتے تھی نا کرسی پر بیٹھ کر میں ریاست آئی ایم دا اسٹیٹ، اور پھر وہ اس کا اپنا قریبی عزیز چیف آف آرمی اسٹاف، عدالتیں اس کے اپنے ججز لگائے ہوئے سارا کچھ. پھر جب عوام نکلی تو پھر ٹھہرا کچھ بھی نہیں، نہ اسٹیٹ ٹھہرے، نہ اسٹیٹ کے دعوے کرنے والے ٹھہرے. وہ ہیلی کاپٹر لیا اور دم دبا کر ایسی بھاگی کہ جا کر اس نے ہندوستان میں جا کر اپنا لی. تو میاں صاحب کے بارے سے بھی پتہ چلا ہے کہ میاں صاحب ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کر مری پہنچ گئے. اب مری سے راستہ تو میرے خیال میں قریب ترین تو امرتسر لاہور ہوتے تو امرتسر زیادہ نزدیک تھا، کیونکہ یہاں سے اکسائی چند جا سکتے ہیں. ہاں اکسائی لاہور میں امرتسر زیادہ نزدیک تھا کہ انہوں نے اپنے گاؤں کا نام بھی، اپنے اس جو اسٹیٹ انہوں نے بڑھائی اس کا نام بھی جاتی عمرہ رکھا ہوا ہے، وہ بھی امرتسر میں ہے نا. تو امرتسر ان کا نیٹو ہوم ہے، پھر تو لاہور سے وہاں پیدل بھی جا سکتا تھا، لیکن وہ ہیلی کاپٹر لے کر خیر مرے آگے. وہ کہتے ہیں نا کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شر کا رخ کرتا ہے. تو میں میاں صاحب کو اس کے ساتھ تشبیہ نہیں دوں گا، کیونکہ میاں صاحب تو پھر میاں صاحب کمال ٹھہرے اونچی جگہ پہ بیٹھ کے نا نیچے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسلام آباد میں کیا. میاں صاحب سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے 50 سالہ جو سیاست کی ہے وہ تو جھک ماری ہے نا انہوں نے، اور عمران خان کے لیے جو عوام ولہانہ اس کے ایک کال پر لبیک کہتے ہوئے لپکتی ہے، تو وہ سوچ رہے ہوں گے یار میں نے کیا کیا ہے ساری زندگی، میں نے اپنے خاندان کے لیے ساری زندگی کرتا رہا ہوں، اپنے ان مالشیوں پالشیوں کے لیے کرتا رہا ہوں جو میری تعریف و توصیف جھوٹے قصیدوں کے زور پر اگر حکومت باقی رہتی تو محمد شاہ رنگیلا بھی آج حکمرانی کر رہا ہوتا. آپ زیادتی کر رہے ہیں، آپ میاں صاحب پہ خواہ کا الزام لگا رہے ہیں کہ میاں صاحب سوچ رہے ہوں گے. یہ جاتی ہے. اچھا تو سونامی جو تھا وہ جو آپ نے ذکر کیا اس کا، میں اڈیالہ جیل کے دروازے کیوں کھولے گئے، آج پیر کا دن تھا، اس پر آنے سے پہلے میں سونامی کا ذکر کرنا چاہوں گا. سونامی جو ہے وہ جو مضبوط ڈیفنس تھا نا جس کو کہا جاتا تھا، اس کو رونتے ہوئے آگے بڑھایا. اب سونامی جو عوام کے پاس وہ نہتی عوام تھی، بالکل ان کے پاس کوئی اسلحہ توپ راکٹ لانچر یہ چیزیں نہیں تھیں ان کے پاس، لیکن یہاں پر ریاستی جبر اور فاشزم کی ان پر انتہا کی گئی. لیکن انہوں نے اس جوان مردی سے اس کا مقابلہ کیا، اس فاشزم کا، اس فسطائیت کا، کہ یار وہ جوان مردی بھی اشش کر اٹھی. اٹک میں 20,000 پولیس اہلکار، وہ ریڈ لائن والے نے کہا تھا میں 20,000 کی سیکورٹی لے کے یہاں پہ ان کو روکوں گا چاہے 1 لاکھ بھی ہوئے. اور عوام نے ساری رات مقابلہ کر کے آگے نکل آئی. اب میرا خیال ہے اس بندے کو چاہیے، ویسے تو اس کو آپ کو شاید پتہ لگا ہو کہ نہیں، وہ جو ڈی پی او صاحب ہے نا بیسیکلی وہ ایک جج صاحبہ کے بھائی، جی وہ اور ان کا بہنوئی جو ہے ابیر گل کے بھائی ہیں، ابر گل کے، اور پھر ڈی آئی جی ابہر گل لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار ہیں جنہیں توہین عدالت کا نوٹس بھی جاری ہوا، اور ان کا داماد، ان کا بہنوئی جو ہے ابر گل کا شوہر وہ ڈی آئی جی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن یہ طاقت کا نشہ ہی ہوتا ہے، لیکن جب اترتا ہے تو پھر پیچھے کچھ نہیں بچتا. ریاستی پرزے ہیں نا جی. اچھا وہ بات کر رہا تھا جی کہ آج اس خبر پر آتے ہیں کہ آج ملاقات کا دن نہیں تھا جی. ہاں ملاقات پیر تھا، منگل کو ہوتی ہے یا جمعرات کو، آج پیر تھا. کس نے دروازے کھلوائے؟ وہ تو یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے دروازے تو نہیں کھلوائے. تو پچھلے جمعرات کیوں نہیں ہونے دی ملاقات؟ بٹی صاحب دیکھیں جو عوام کا سمندر آ رہا ہے نا، اس سمندر کی وجہ سے جو فارم 47 کا جعلی سیٹ اپ بیٹھا ہوا ہے، ان کے
सरप्रस्तों उनकी जबीनों पर बकौल या सादक के पसीना आ गया, टांगे कांप रही हैं, क्योंकि जो इनके सरप्रस्त हैं ना मैदान अमल में हमेशा वो पीठ दिखाते हैं, वो ज्यादा परेशान है और उन परेशानी के आलम में अडयाला जेल के दरवाजे खुलवाए गए। बिल्कुल। और कहा गया जी जाएं, अब कैदी नंबर 804 के गोडे गिट्टे पकड़े और उससे पहले भी मुलाकातें हुई। अब वो पिछले 2-3 दिनों में चल रही 2-3 दिनों में चल रही थी मुलाकातें, लेकिन ये जो बैरिस्टर सैफ साहब गए, याद रखें, बैरिस्टर सैफ साहब ये एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे, ये बैरिस्टर सैफ साहब उन्हीं के नुमाइंदे हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं। कमाल की बात यह है कि पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान हैं, पीटीआई के अक्सर पॉलिसी के अगेंस्ट बयान देते हैं, लेकिन आज तक उनको कोई हटा नहीं सका। जी, ये उन्हीं के नुमाइंदे और इनको खासुल खास भेजा गया। अच्छा, बाकियों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, इन दोनों को खुद लेके जाया गया, साथ अली मोहम्मद खान भी थे मेरे ख्याल जी, से। इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? बाकी को तो गिरफ्तार कर। नहीं, बैरिस्टर गौहर पर आप मैं किसी को शक की निगाह से नहीं देखता। नहीं, मैं वैसे एक बात कर रहा हूं कि उन्होंने गिरफ्तारियां इनकी गिरफ्तारी ज़ाहिर है इसलिए नहीं की गई कि बैरिस्टर गौहर चेयरमैन है पार्टी के, और दूसरे जो साहब हैं वो उनके नुमाइंदे हैं, और अली मोहम्मद खान के हवाले से मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि वो विकेट के दानों अतराफ खूबसूरती से खेलने वाले खिलाड़ी हैं और वो विकेट के दानों अतराफ खेलते हैं, क्योंकि मैं उनसे बहुत दफा उनसे मैं मिला हूँ और मैं बिल आखिर से नतीजे पर पहुंचा हूँ कि ये वो साहब हैं जो विकेट के दानों अतराफ खेलते हैं, और उनकी आप हाथ में तस्बीह और ये इस पर न जाएं आप, उनके जो अली मोहम्मद खान को और बड़ा सा वो चूगा पहने होते हैं हर वक्त कायद आज़म वाला, और बड़ी खूबसूरत बातें भी करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल का नाम लेकर, लेकिन उनके पीछे कुछ और भी है। वो खान साहब जानते हैं कि उनके पीछे क्या है। वो खान साहब जब बाहर आएंगे तो वो पार्टी के नई जो है वो करेंगे, सबबंदी करेंगे तंजीमी तौर पर। जो बात कर रहा था कि वहां पर उनको क्या कहा गया, वहां पर खान साहब को कहा गया जी कि आप ये, खान साहब ने आगे से एक और बात कर दी। खान साहब ने कहा कि मैं आपको वक्त देता हूं इतना, असीरान लाहौर उनको आजाद किया जाए। खान साहब का फोकस इसी पर है, बाकी चीजें उन्होंने कहा छोड़ दे, वो ग्रेजुअली हो जाएगी। लेकिन फिलहाल सीपीएम कहते हैं ना, बिल्कुल मुस्बत अशारे, वो कम अज कम मुझे तो सॉलिड किस्म का नजर आना चाहिए। इसीलिए इनकार किया उन्होंने कि नहीं एहतजाज नहीं रुकेगा। जी, इसलिए उन्होंने कहा कि जब तक ये नहीं होगा एहतजाज नहीं रुकेगा। हुकूमत ने घुटने क्यों रोकी? हुकूमत देखिए, पहले तो ये कहा जा रहा था ना कि हम उन्हें इस्लामाबाद दाखिल नहीं होने देंगे, हम मुकाबला करेंगे। वो तो सुनामी टकराने को तैयार हो गया है, पहुंचा है, वो दहलीज पर, इस्लामाबाद की दहलीज पर पहुंच चुका है। बिल्कुल। हुकूमत सोच रही है, बड़े वो बैठे हुए हैं जो मोहसिन नकवी, हुकूमत नहीं, जो मोहसिन नकवी और मोहसिन दावड़, फैसल वावडा जैसे इनके बड़े ये वहां सोच रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं जी कि ऐसा करते हैं हम कि इन्हें कोई जगह फराहम करते हैं इस्लामाबाद के अंदर। पहले कहते थे तो हम भरपूर कुव्वत और ताकत के साथ मुकाबला करेंगे, और अब की बार जो इस्लामाबाद के हमारे वो आईजी साहब है, वो शाम को रोजाना उधर चक्कर लगाते थे डी चौक में, और वहां जाकर कारकुनान नहीं, वो उनकी फोर्स जो है, फोर्सेस और सिंध पुलिस भी मैंने देखी है, वो उनके सामने जाकर नारे लगाते हैं। लेकिन यकीन करें भट्टी साहब, आज मैं जब फील्ड में गया तो फोर्सेस के जो मोरल डाउन था यार, आप उनके चेहरे देखकर अंदाजा लगा सकते थे कि फोर्सेस का मोरल क्यों डाउन है। सर, ना खाना पीना, ना सोने की सही जगह, दूर दराज से बुलाए हुए हैं, ऊपर से उनको ये भी डर है कि अगर खुदा ना खास्ता हुकूमत ना जीत सकी, ये जो बिठाई गई हुकूमत है, तो हमारा क्या होगा। उनको ये भी तो खौफ है ना अंदर से, लेकिन नौकरी जाने का डर है तो वो वहां पे खड़े हैं मजबूरन। तो नौकरी जाने का भट्टी साहब डर है तो आप रियासत के मुलाजिम बने ना यार, आप शाह से ज्यादा शाह के वफादार क्यों बन रहे हैं? देखिए, यहाँ वही रियासत बन जाती है ना। उस्मा बुखारी ने यही तो कहा है, इनको तो पैगाम दिया कि मैं रियासत हूँ, कि भाई हमारी नहीं मानोगे तो तुम्हें नौकरियों से निकाल देंगे। और इस मुल्क में कौन आइन कानून पे चलता है, मुझे बताएं। जो चलता है उसको उठा के बाहर मार देते हैं। लेकिन अब आइन और कानून की बालादस्ती होगी, सुपरमेसी, उसके लिए उस आइन और कानून की सुपरमेसी के लिए जो खान साहब जंग लड़ रहे हैं, ये जो निहत्ते लोग आ रहे हैं। अच्छा, एक और बात भट्टी साहब आपने देखा होगा, जिस वक्त खिताब किया मोहतरमा बुशरा बेगम ने कि मैं अकेली भी लड़ूंगी, अपने कारकुनान का वो जज्बा देखा था। जाहिर है जी, वो खान की बेगम है और उसके साथ जो कुछ हुआ है तो, और बड़े सगीर की ये तारीख कहती है। आप पीछे चले जाएं, इंदिरा गांधी से लेकर मोहतरमा कुलसूम नवाज तक, आगे बेनजीर तक, कि जब ख्वातीन मैदान अमल में निकलती है ना
تو پھر وہ کامیاب ہوتی ہے. بالکل. کیونکہ ہماری جو سب کنٹیننٹ کی جو نفسیات ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کے حوالے سے بالخصوص جو ان کے ساتھ وہ لیڈ کر رہی ہوتی ہیں نا, تو پھر ہر فرد, مرد, عورت, زن, ہر بغیر کسی بلا تخصیص تفریق کے وہ ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے. دیکھیں ایک تو خاتون ویسے تھوڑا ایموشنلی ہمارے ہاں ہوتا ہے اٹیچمنٹ ہوتا ہے. دوسرا جب خاتون نکل آتی ہے نا تو مرد یہ سوچتے ہیں کہ پھر ہمارے پاس کیا جواز بچتا ہے. پھر مرد کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چوڑیاں ہیں, ہم پہن کے گھر بیٹھ جائیں. پھر یہ بڑی بات ہوتی ہے. اور خاتون وہ اس نے کہا کہ میں اکیلے ڈٹ جاؤں گی آخری دم تک, عمران کو لیے بغیر واپس نہیں جائیں گی. یہ بات تھی. اور اسی بات کو لے کر حکومت خائف ہے. لیکن ایسا بھی جو کچھ ہو رہا ہے نا ابھی, یہ جو حکومت آگے سے جو ان کو آفرز دے رہی ہے, جتنے مقدمے درج کر لیے ہیں نا عمران خان پہ پچھلے 3 دنوں میں انہوں نے, اور اس کی بیگم پہ, آپ دیکھیے گا یہ ایسے دھوکے باز ہیں, ڈیسیورز ہیں. یہ سیدھی بات ہے, یہ بات آپ کی صحیح ہے. ان کی بقا کا مسئلہ ہے. انہوں نے کوئی اگر کسی 2-4 رہا کر کے ایک دفعہ یہ احتجاج کا مومنٹم توڑنا مقصد ہے, یہ دیکھ لیجیے گا. ان کی پوری کوشش ہے 5 اکتوبر کی طرح کچھ ہو جائے. لیکن اگر اس دفعہ احتجاج کا مومنٹم ٹوٹا, کہیں پہ جگہ دے کے بٹھا بھی لیا گیا نا رائی صاحب, اس کے بعد آپ دیکھیے گا میرے خیال میں بٹی صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں نا, ابھی آگے وقت ہے, ہم دیکھیں گے. لیکن میرے خیال میں آئی تھنک سو تاریخ یہی بتاتی ہے. لیکن آئی تھنک سو تاریخ کے جو ڈسے ہوئے ہیں نا وہ ان سے سبق بھی سیکھتے ہیں. اب کی بار پاکستان تحریک انصاف نے جو اسٹریٹجی تبدیل کی ہے نا, اس کو دیکھتے ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں یو کین سے کہ وہ پہنچ گئے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں. لیکن دھوکے باز جو مشہور ہیں وہ کہیں پہ بھی آ کے کسی بھی, وہ یہ بات صحیح ہے. لیکن اب آخر وہ تو پاکستان عمران خان صاحب بہت دفعہ کہہ چکے ہیں, میں کئی بار ڈسا جا چکا ہوں, اب وہ سبق سیکھ چکے ہیں. میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا اب کی بار. اور ٹل دین خان صاحب کی رہائی تک اور اسیران لاہور کی رہائی تک یہ لوگ میرے خیال میں جو ان کی جو ہماری جو خبر ہے, جو میری خبر ہے کہ وہ بیٹھیں گے. اور اب دیکھنا کہ یہ تو خیبر پختونخوا کا قافلہ, اب پنڈی معافی چاہتا ہوں, پنڈی جڑ جاتا ہے بٹی صاحب. جب قافلے اسلام آباد پہنچتے ہیں نا تو پنڈی پھر جڑ جاتا ہے, اسلام آباد جڑ جاتا ہے. اور پھر وہ پنجاب بھی نکلا ہے, پنجاب بھی نکلا ہے. اور نکلنے نہیں دیا. حکومت کے لیے سانس لینا بڑا مشکل ہو جائے گا. حکومت کے لیے سانس لینا بٹی صاحب بڑا مشکل ہو جائے گا. چلیں رائی صاحب, ویڈیو بھی کافی لمبی ہو گئی ہے. یہ اب تک کی صورتحال تھی جی. اس کے بعد مزید چیزیں کیا ڈیولپ ہوتی ہیں, یا اسلام آباد میں علی امین گنڈا پور کا قافلہ کچھ ہی ٹائم بعد پہنچ جائے گا, ہو سکتا ہے 2 گھنٹے لیٹ ہو جائے. بٹ اصل جو ان کی راستے میں رکاوٹ تھی, کٹی پہاڑی, بڑی مشہور زمانہ جگہ ہے جس کی 2 سائڈ پہ گھاٹیاں ہیں, وہاں سے نکل آئے ہیں. اور اب اسلام آباد سے چند کلومیٹر یا 20-30 کلومیٹر آپ کہہ سکتے ہیں انٹرچینج کے قریب وہ پہنچ چکے تھے. اب دیکھنا ہے کہ کس ٹائم ترنول کراس کر کے 26 نمبر جو میدان محاذ بننا ہے رائی صاحب, وہاں پہ ریڈیوس لگی ہوئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اگر تو پیچھے بیک اینڈ پہ کچھ ہو گیا پازیٹیو, تو لاسٹ ٹائم کی جگہ گنڈا پور کے لیے جگہ کھل جائے گی, سپیڈ ٹو سپیڈ پھر آگے آئیں گے. لیکن اگر جگہ نہیں کھلتی تو پھر سمجھ جائیے گا کہ ابھی تک پیچھے کچھ نہیں ہوا, کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہوتی ہیں جس سے پتہ لگ جاتا ہے. پھر اب آپ کے ساتھ دوبارہ جو ہے وہ ویڈیو ولاگ کریں گے اور آپ کو معلومات دکھائیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں جی. اللہ حافظ.